السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے جانے جہاں کے سیکنڈ ایپیسوڈ کے بارے میں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر ابھی تک آپ نے نہیں کیا، تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ یہ بات جب کشور کو پتہ لگتی ہے تو وہ بہت زیادہ غصے میں آ جاتی ہے اور تبریز کو بہت باتیں سناتی ہے اور کہتی ہے کہ تم کسی بھی راہ چلتی لڑکی کے ساتھ ایسے کرو گے۔ تبریز کہتا ہے کہ ویسے بھی سارے کیڑے تو ہم میں ہی نظر آتے ہیں، شہرام میں تو کبھی کوئی کیڑا نہیں نظر آیا۔ اتنی دیر میں لڑکے والے آ جاتے ہیں کہ عائشہ کا راستہ روک لیتا ہے کبیر کا ایک کزن۔ یہ بات آ کر پتہ لگتی ہے ماہنور کو جب وہ دلہن بنی ہوتی ہے۔ اپنی بہن کو ایسے دیکھ کر کہتی ہے کہ کیا ہوا ہے مجھے بتاؤ۔ عائشہ اسے ساری بات بتا دیتی ہے کہ میں باہر گئی تھی لیکن دولہے والوں میں سے کسی نے میرے ساتھ ایسے کیا ہے۔ اتنی دیر میں ماہنور بھی باہر آ جاتی ہے، اپنی بہن کو ساتھ لے کے آتی ہے۔ جب اسے پتہ لگتا ہے کہ یہ لڑکا ہے تو اس کو تھپڑ لگا دیتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بھابھی میں تو صرف بس ویسے ہی لگا تھا۔ لیکن تھوڑی دیر میں وہاں پر کبیر کی ماں بھی آ جاتی ہے اور کہتی ہے تمہاری ہمت کیسے ہوئی، تمہارا میرے بھانجے کو سب کے سامنے ماری ہو۔ اور کبیر کو بھی یہ بات نہیں پسند آتی۔ اس کی امی کہتی ہے کہ معافی مانگو، لیکن ماہنور کہتی ہے میں معافی نہیں مانگوں گی۔ تھوڑی دیر میں اس کے ابو بھی آ جاتے اور کہتے ہیں کہ میں آپ لوگوں سے معافی مانگتا ہوں، لیکن بہت زیادہ انسلٹ ہو جاتی ہے سب کے سامنے۔ اور تبریز کہتا ہے کہ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں اور بارات واپس لے کے چلا جاتا ہے۔ بیچاری ماہنور بہت پریشان ہوتی ہے، لیکن شاہد صاحب آتے ہیں اور اسے حوصلہ دیتے ہیں۔ جب وہ اپنے گھر واپس چلے جاتے ہیں تو شہرام کہتا ہے مجھے اس لڑکی کی ہمت پہ داد آ رہی ہے کہ کیسے اس نے سامنا کر لیا۔ کشور کہتی ہے کہ میرے خیال سے تو اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اب بارات واپس چلی گئی یا بھلا کیسے سب کچھ ہوگا، وہ خاموش رہ جاتی۔ لیکن شہرام کہتا ہے کہ میرے خیال سے اسے خاموش نہیں رہنا چاہیے تھا، اسے اپنی بہن کے لیے سٹینڈ لیا اور یہ بہت ہی اچھی بات ہے۔ دوسری طرف رؤف بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، وہ ماہنور کو باتیں سناتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمیں تو جیسے کوئی فکر ہی نہیں ہے، ساری فکر تو تمہیں ہی عائشہ کی ہے۔ تبھی ماہنور کہتی ہے کہ میرے لیے میری بہن کی عزت بہت زیادہ ضروری ہے اور میں بالکل بھی کمپرومائز نہیں کروں گی اور میں نے بالکل ٹھیک کیا ہے۔ یہاں پر کشور آتی ہے اپنے کچن میں اور کھیر لے کر جاتی ہے شاہ صاحب کے لیے، جبکہ اسے منع بھی کرتے ہیں کہ اندر نہیں جانا، لیکن پھر بھی وہ اندر چلی جاتی ہے۔ شاہ صاحب جب اسے دیکھتے ہیں تو خاموش ہو جاتے ہیں اور شہباز کو کہتے ہیں کہ جو میں نے تمہیں کہا ہے سب کچھ ویسے ہی ڈاکومنٹ تیار کر لینا۔ کشور سننے کی بھی کوشش کرتی ہے لیکن اسے کچھ سمجھ نہیں آتا۔ بعد میں شاہ صاحب کو کہتی ہے میرے خیال سے تبریز کو بھی آپ کو کچھ حصہ دے دینا چاہیے اپنی جائیداد کا اور اسے آفس بھی بلانا چاہیے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ کرتا ہوں اور میرے خیال سے تو اسے آفس نہیں آنا چاہیے کیونکہ وہ کچھ بھی نہیں اس بارے میں جانتا۔ یہاں پر کشور باہر آتی ہے اور آ کر شہرام کے ساتھ محبت جتانے لگ جاتی ہے اور اسے ایک واچ گفٹ کرتی ہے۔ یہ سب کچھ شاہ صاحب بھی دیکھ لیتے ہیں۔ دوسری طرف کبیر اپنے گنڈے بھیجتا ہے اور ماہنور کو حملہ کروا کے وہاں سے لے آتا ہے۔ جیسے ہی ماہنور اسے دیکھتی ہے تو اسے بہت زیادہ غصہ آتا ہے، وہ بدلہ لینے ہی والا ہوتا ہے کہ اتنی دیر میں وہاں پر رؤف بھی آ جاتا ہے۔ وہ لوگوں کو کہتا ہے کہ یہ دیکھو میری بیٹی کے ساتھ کیا کرے ہیں۔ کبیر تو بھاگ جاتا ہے، بیچاری ماہنور ڈیری سہمی سی ہو جاتی ہے۔ یہ سب باتیں رؤف گھر آ کر شاہ صاحب کو بھی بتاتا ہے کہ اب تو ہمارا یہاں رہنا بہت ہی مشکل ہو گیا ہے۔ شاہ صاحب اسے کہتے ہیں کہ تم ایسے کرو اپنی ساری فیملی کو لے کر یہاں پر شفٹ ہو جاؤ، ویسے بھی تم نے تو آنا ہی تھا۔ پھر کچھ دن بعد لوگ یہ بات بھول جائیں گے کہ اتنی دیر میں رؤف اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ آپ تو جلدی سے سامان پیک کر لو، اب ہم یہاں پہ نہیں رہیں گے۔ جب ماہنور یہ بات سنتی ہے تو کہتی ہے کہ ابا ہم کیسے کسی دوسرے شہر جا سکتے ہیں، لیکن وہ اسے بھی ڈانٹ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بس میرا آخری فیصلہ ہے۔ دوسری طرف تبریز آتا ہے اور آ کر پھر سے اپنے ابا کے نوکر سے بدتمیزی کرتا ہے اور انہیں گاڑی صاف کرنے کا کہتا ہے۔ یہ بات بھی اس کے ابا کو بالکل پسند نہیں آتی اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اس گھر کا نوکر نہیں ہے بلکہ یہ اس گھر کا فرد ہی ہے اور اس سے معافی مانگو۔ انہیں بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے۔ شہرام آتا ہے اور آ کر وہ معافی مانگ لیتا ہے اور اپنے ابا کو کہتا ہے کہ غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری طرف پھر سے کشور بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور وہ اپنے بیٹوں کو سمجھاتی ہے کہ تم لوگوں کو کیوں سمجھ نہیں آ رہی ہے، شہرام کی طرح اچھے بنو۔ لیکن تبریز کہتا ہے کہ میں تو کبھی بھی کسی سے معافی نہ مانگوں اور ویسے بھی اگر آپ کو بھی اس سے نفرت ہے تو پھر یہ محبت کیوں جتاتی رہتی ہیں۔ یہاں پر کشور آتی ہے شاہ مراد صاحب کے پاس اور آ کر کہتی ہے کہ میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں، وہ دونوں بھی آپ کے ہی بیٹے ہیں لیکن آپ ان سے ذرا بھی محبت نہیں کرتے ہیں اور انہیں کسی چیز کے بھی حصے دار نہیں بنایا۔ میرے خیال سے آپ کو ان کو بھی کوئی پراپرٹی کا حصہ دینا چاہیے۔ یہ بات سن کر مراد صاحب کہتے ہیں کہ میرے خیال سے میں جو کر رہا ہوں بہتر کر رہا ہوں اور مجھے تم جیسے کمزرفوں کے ساتھ بات کرنے کی اور بحث کرنے کی ضرورت نہیں۔ کشور کو یہ بات بہت زیادہ بری لگ جاتی ہے۔ دوسری طرف ماہنور بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اپنے گھر چھوڑنے کی وجہ سے۔ یہاں مراد صاحب کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، ان کا بی پی شوٹ کر جاتا ہے۔ جیسے ہی اگلی صبح دیکھتا ہے
شہرام اپنے بابا کو تو کہتا ہے کہ بس آپ ریسٹ کیا کریں۔ باہر آ کر وہ سارے معاملات دیکھ رہا ہوتا ہے کہ آج کیا ہونا ہے اور کیا نہیں، کہ اتنی دیر میں پھر سے آواز آتی ہے کہ مراد صاحب کو کیا ہو گیا۔ جب شہرام وہاں جاتا ہے تو دیکھتے ہی حیران رہ جاتا ہے کہ مراد صاحب اس دنیا سے جا چکے ہوتے ہیں اور سب رو رہے ہوتے ہیں۔ تو کیسا لگا آپ کو ایپیسوڈ؟ لائک شیئر کر کے لازمی بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔